میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب ہمارے مدارس میں بچہ پڑھنے آتا ہے اور ہم اسے اصول فقہ شروع کراتے ہیں تو سب سے پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ ہم نے عمل بہرحال قرآن حکیم پر ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی حدیث صحیح خبر واحد قرآن کے مقابلہ پر آئے گی تو ہم پہلے کوشش کریں گے کہ دونوں کے درمیان تطبیق دیں گے۔ تطبیق ہو گئی تو بہتر، وگرنہ خبر واحد کو، یہ جو سندن صحیح حدیث ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے۔ جو کتاب نے فرمایا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج بنے گا۔ یہ مسئلہ فدق شروع سے ہی محل نزاع رہا ہے۔ کبھی نہ کبھی میں بھی کتابوں کی ورق گردانی کر لیتا ہوں۔ جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ آج کی میری اس گفتگو کو حتمی نتیجہ قرار نہ دیا جائے۔ یہ میرے چند پوائنٹس ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء کی کوئی مجلس بیٹھے، میں ان کے سامنے اپنے پوائنٹس پیش کر دیتا ہوں۔ پھر ظاہر ہے یہ بھی شریعت سے نابلد تو نہیں ہے، اہل علم، ان کو بھی قرآن کا بھی پاس ہے، فرمان رسول کا بھی پاس ہے، تو جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ فدق آیا کہاں سے؟ کیا سرکار نے اس کو اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا تھا؟ نہیں، یہ آیا تھا اموال فے میں سے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جو جنگ کے بعد مال حاصل ہو، اور ایک ہوتا ہے وہ مال جہاں صرف رعب اور دبدبہ کام کر جائے، دشمن علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ پیسے دینا منظور کر لے، اسے کہتے ہیں مال فے۔ ایک دعا تو فرمائیے، آستانے میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے کشمیر آزاد ہو جائے، انڈیا ہمارے ایٹم بم سے ڈر کر خود ہی کشمیر کو چھوڑ کے چلا جائے۔ تو یہ جو کشمیر کے ہندو علاقے ہیں، جب یہ خالی ہوں گے، اموال فے ہی بنیں گے نا یہ۔ اور اگر ہمارا پرائم منسٹر کوئی اچھا سا باغ اپنے نام لگوا لے تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟ کیا آپ یہ کہو گے کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے؟ سربراہ مملکت ہے بھائی، پرائم منسٹر ہے، یہ جو ایگزیکٹو ہے اس کا چیئرمین ہے، اس کو حق پہنچتا ہے، یہ اپنے نام لگوا لے، آپ کہیں گے؟ یہ آپ کہیں گے نہیں، بہت برا کیا ہے اس نے، یہ پبلک پراپرٹی تھی، اس نے اپنے نام کیسے لگوا لی؟ اور آگے سے وہ یہ کہے بالفرض کہ بھئی یہ تو سنت رسول ہے، مال فے کو اپنے ذاتی نام لگوانا، یہ تو نبی پاک کی سنت ہے، فدق نہیں آپ بیان کرتے؟
نبی پاک کا مال تھا، وراثت مانگی گئی تھی، تو اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کیا بدماش حکمرانوں کو لوٹ مار کی سند دینے آئے تھے؟ نہیں، میرے آقا نے تو انتظام ایسا فرمایا تھا کہ عدل بھی پکار اٹھے کہ ہاں اسے عدل کہتے ہیں، اسے عدل کہتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ اپنے کسی بیٹے کے نام یہ اچھا سا باغ لگا دے تو پھر بھی آپ نے یہی کہنا اس کو کس نے حق دیا تھا؟ اگر وہ آگے سے کہے نہیں جی نبی کریم علیہ السلام نے تو فدق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کو دے دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ دیکھیے اس کہانی میں جھول کتنے ہیں۔ اگر سرکار کی ذاتی ملکیت تھا پھر ہبہ نہیں تھا، اگر ہبہ ہو چکا تھا تو سرکار کی ملکیت میں ہی نہیں رہا تھا۔ ارے اعتراض کرنے والے ہو، بولی تو ایک بولو نا، بولی تو ایک بولو۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی عادل نہیں آیا، اتنا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب بات لمبی نہ ہو جائے، مجھے نہیں بتایا نہیں گیا کتنے منٹ تو نے بات کرنی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جی ابو بکر صدیق ظالم تھے، انہوں نے سیدہ کا حق نہیں دیا، تو بھی اس مسئلے میں بھی تسی جدوں آکھو گے نا ہتھ لا دو گے اسی اتھے ہی بس۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ابو بکر صدیق نے ظلم کیا، حق نہیں دیا۔ اگر ابو بکر صدیق ظالم تھے تو الزام کس پر آتا ہے؟ قرآن نے نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے کوڑ، یہ میل کچیل، یہ بغض، یہ حسد، یہ کینہ، یہ مال کی محبت، جاہ کی محبت، یہ سب نکال کر دلوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ابو بکر صدیق نے مال غصب کر لیا تھا، جس طرح کہ رافضی کہتے ہیں، پھر اعتراض تو سرکار پر آیا نا، تو تمہارے نبی نے مویاں دا سر تزکیہ کرنا سی، تم نے خام خواہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ تم کہتے جو پاک کرنے آئے تھے، سب سے قریبی لوگ کون کون تھے؟ سب سے قریبی اولاد میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی قریبی نہیں تھا۔ بیٹیاں چار ہیں، چاروں شان والی ہیں، چاروں عظمت والی ہیں، چاروں جنتی ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا باپ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اولاد کا درجہ مرتبہ برابر تو نہیں ہوتا نا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، لیکن جو مرتبہ یوسف علیہ السلام کو ملا وہ کسی اور کو تو نہیں نا۔ تو ساری شان والی شہزادیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا تھا۔ ان کے دل کو سب سے پہلے پاک ہونا چاہیے تھا، اور یاروں میں سے، صحابہ میں سے سب سے قریبی تعلق تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو ابو بکر صدیق کا دل پاک ہونا چاہیے تھا۔ ان کے اندر دل کے اندر کوئی کوڑ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی سگی بیٹی کے مال پر قبضہ کر لیا۔ پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن اس مسئلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کہانیاں، یہ روایتیں جن کا جوڑ بھی نہیں ملتا، ایک ایک مسئلے پر کئی موقف ہیں،
ہم ان کو لے کر ان پاک ہستیوں پر اعتبار کریں گے یا قرآن سے فیصلہ کرائیں گے قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے؟ پھر آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ کرتے وقت اپنے مصلی کا جانشین کس کو